شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی قدس الروح سن 1354 ہجری میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچپن کے دن بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں گزارنے کے بعد وہیں سے ہی اپنی ابتدائی حوزوی دروس کا آغاز کیا تاکہ اپنے پاک اور طاہر اجداد کے صحیح اقتداء کرتے ہوئے مستقبل کو روشن بنا سکیں۔ نجف اشرف میں پرورش کے دوران انہوں نے عظیم شخصیات سے فیض حاصل کیا، جن میں آیت اللہ سید ہادی میلانی، آیت اللہ شیخ محمد رضا اصفہانی، ان کے والد آیت اللہ العظمہ سید محمد مہدی شیرازی اور بڑے بھائی آیت اللہ العظمہ سید محمد حسینی شیرازی شامل تھے۔ اس طولانی مدت کے دوران سید حسن شیرازی اپنی روح و جان کو علوم آل محمد علیہ السلام سے غسل دیتے رہے، یہاں تک کہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ امت اسلامی کی راہ نجات کو قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بیان کیا۔ یہ وہی اوصاف حسنہ تھے جس کی وجہ سے حزب باز اور دیگر ظالم تنظیمیں آپ سے خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ آپ شعائر مقدسہ حسینیہ کی اہمیت کو ہمیشہ بیان کرتے تھے اور ان شعائر کو اسلام پر آنے والے ہر خطرے سے نجات کا ضامن سمجھتے تھے۔ قانون گزاری کو صرف اسلام اور معصومین علیہ السلام کا حق جانتے تھے، لہٰذا اسلام کے خلاف اور لوگوں کے ذاتی اور اجتماعی زندگی کو محدود کرنے والے قوانین کو معاشرے میں عملی جامہ پہنانے کو قطعاً صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی تالیف اور تحقیق کے میدان میں بھی نہایت کوشاں رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم رواں اور شوق و ذوق کی بدولت آج مختلف موضوعات پر ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جس میں موسوعہ کلمہ 26 جلد میں، الادب الموجہ، اقتصاد اسلامی، الشعائر الحسینیہ، العمل الادبی، التوجیہ الدینی، خواتر عن القرآن 4 جلد میں، رسول الحیات، الہ القول اور حدیث رمضان ان کی مایہ ناز کتابیں ہیں۔ داریم که بهش میگن کمال اول و کمال بالفعل داریم که او را کمال ثانی یا کمال دوم مینامند. کمال اول آن است که استعداد کمال داشته باشد. مثلا فرزندی که به دنیا میاد در وقت ولادتش علم نداره، ولی که مواهبی را که دارد اگر به حرکت بیاورد میتواند عالم بشه. فقیره ولی که مواهبی را که داره، ملکاتی را که دارد، اگر اونها را به حرکت بیاورد ممکن است غنی بشه. و هاکذا سایر موجودات، حیوان، نبات، جماد، بقیه مخلوقات خدا هم چنین است که وقت تکونشون اگر کمال داشته باشند کمال بالقوه است، چنون که از قوای خود استفاده بکنند کمال اونها کمال بالفعل میشه، کمال اول کمال دوم میشه. پس بنابراین به نسبه به ما بشر که غالباً و الحمدلله کامل به وجود می آییم و کمال بالقوه داریم، ممکن است این کمال بالقوه را با سعی و کوشش مبدل به کمال بالفعل. شہید سید حسن حسینی شیرازی کی زیادہ تر سرگرمیاں عراق میں تھیں، جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ عراق میں مجلات کی نشر و اشاعت، عربی زبان میں کتابوں کی تالیف اور عراق کے شیعوں میں ادبیات عرب سیکھنے کا جذبہ ڈال رہے تھے، جس کے نتائج عراقی معاشرے میں روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ اس عرصے میں عراق میں موجودہ دین کی منافی کرنے والے عناصر کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے نہایت ہی مؤثر مقالات کی نشر و اشاعت کی، کیونکہ کمیونزم کی موجودگی
اور اس کے ضد دینی افکار کی ترویج کی وجہ سے نوجوان دین اور اقتصاد اسلامی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے تک امامیہ کی تاریخ میں اقتصاد اسلامی کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، اور شہید سید حسن حسینی شیرازی اس قسم کے موضوعات پر کتابوں کے پہلے مصنف تھے۔ اس عرصے میں شہید مکمل قوت کے ساتھ حکومت عبد الکریم قاسم اور کمیونزم کے خلاف کھڑے رہے، جس کی بدولت کافی حد تک ان کے مفاسد افکار سے شیعہ نوجوانوں کو نجات ملی۔ انہی اہداف کے حصول کے لیے انہوں نے ایک انجمن الشباب الحسینی کے نام سے تشکیل دی۔ اس کے جلسوں میں مقالات اور مستند جزوات کو تقسیم کیا گیا۔ بحث و مباحثے کے بعد عوام الناس کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ کمیونزم محض باطل افکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی زمانے میں والد گرامی اور بڑے بھائی کی رہنمائی کے ساتھ ولادت باسعادت حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پر کمیونزم کے مقابلے میں ایک عظیم الشان جشن کو منعقد کیا گیا۔ اس جشن میں کمیونسٹ افراد کی حقیقت لوگوں پر آشکار کی گئی۔ در حالانکہ حکومت وقت کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ جشن منعقد نہ ہو سکے، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود اس جشن کو نہایت ہی اعلی شان طریقے سے منعقد کیا گیا۔ عراق کی بعض پارٹی نے ایک عیسائی فلسفی اور سوشلسٹ مشل غفلاق نامی شخص کو تعین کیا تاکہ دیندار مسلمانوں کو بے دین بنا سکے۔ اس بار بھی شہید سید حسن حسینی شیرازی نہایت ہی جوان مردی اور محکم ارادے کے ساتھ ان کے مقابلے میں داخل میدان ہوئے تاکہ جیسا بھی ہو سکے اسلامی امت کو ظالم سامراج کی اس چال سے اور ناپاک ارادوں سے آگاہ کر سکیں۔ اسی ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی جائز سہولت کو غنیمت سمجھ کر خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ شہید حسن شیرازی کے باکمال کارکردگی اور حکومت کی مخالفت کی وجہ سے باسی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا اور قصر النہایہ نام کی جیل میں قید کر دیا۔ ابتدا سے ہی ان کو سخت شکنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کو پہلی بار دیکھا تو ان کو نہ پہچان سکی، کیونکہ شدید جسمی تشدد کی وجہ سے ان کے چہرہ تبدیل ہو چکا تھا۔ شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی نے سوریہ میں بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ انہوں نے سوریہ میں حوض علمیہ زینبیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ مدرسہ بہت جلد سیریا میں شیعہ مذہب کی ایک تبلیغی مرکز میں تبدیل ہوا۔ اس زمانے میں آیت اللہ شہید شیرازی نے نصیری علماء کے ساتھ بھی بحث اور مباحثہ کیا۔ آخر کار ان کی اس علمی مباحث سے کرامت ثابت ہوئے اور بہت سارے نصیری علماء مکتب تشیع کی طرف راغب ہوئے، یہاں تک کہ ان میں سے 80 علماء نے باقاعدہ شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ نتیجے میں ان کے ساتھ 20 لاکھ افراد نے مذہب شیعہ کو قبول کیا۔ کچھ عرصے کے بعد لبنانی تاجروں کی وساطت سے آپ ساحل عاج دعوت پر گئے اور انہوں نے وہاں چند دنوں کا قیام کیا، ایک اسلامی مرکز کو تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی دفعہ حج بیت اللہ کا بھی سفر کیا اور ہر دفعہ کے سفر میں دینی اہداف کی غرض سے مختلف ممالک میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور اسی طرح آپ ان کی حالات زندگی اور مشکلات سے آگاہی حاصل کرتے رہے۔ ہمیشہ ان کی رہنمائی اور ارشاد کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ علماء کے ساتھ مختلف نشست اور ملاقاتوں میں مسلمانوں کی مشکلات کے حوالے سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ حج کے دوران شیعوں کی آزادی، جیسے ائمہ بقی علیہ السلام کی زیارت، ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا بوسہ، اور حرمین میں نماز کے دوران سجدگاہ رکھنا وغیرہ کے حوالے سے کوشش کی۔ سعودی عرب میں مقیم شیعہ جو وہاں زندگی گزار رہے تھے، ان کی آزادی اور فلاح و بہبود کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کرتے نظر آئے۔ شہید نے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے مؤثر اقدامات انجام دیے اور حتیٰ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کئی دفعہ وہاں کا سفر کیا۔ ان سفروں میں انہوں نے دینی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کی تاکہ ائمہ بقیع علیہ السلام کے قبور کی تعمیر نو کی اجازت لے سکیں۔ انہوں نے بقیع کی نوسازی کے لیے عبدالعزیز بن باز، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل تھے
اور شیخ محمد بن ابراہیم جو سعودی مفتی تھے اور شیخ عبداللہ بن حمید جو امر بالمعروف کمیٹی کے صدر اعلیٰ تھے ملاقات کی۔ سب سے اہم ملک فیصل جو اس دور میں سعودی بادشاہ تھا اس سے بھی ملاقات کی اور اس مسئلے پر بات چیت کے لیے راضی ہوئے۔ پہلی ملاقات میں کچھ جان پہچان اور مختصر حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی، اور دوسری بار جب سید حسن شیرازی ملک فیصل سے ملاقات کی غرض سے تشریف لے گئے تو شہید سید نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ اس شخص کے لیے جو بس کا انتظار کر رہا ہو تاکہ گھر لوٹ سکے یا کام کے لیے جا رہا ہو تو آپ سائبان بناتے ہیں تاکہ سورج کی تپش اسے تکلیف نہ پہنچائے، حالانکہ نہ تو یہ کام واجب ہے اور نہ مستحب، کیونکہ بس میں سوار ہونا ایک مباح کام ہے۔ تو پھر وہ مسلمان جو صدر اسلام کے مسلمانوں کی قبور پر جاتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے بند ہیں، وہاں نہ تو ان کے لیے کوئی سائبان ہے کہ وہ اس کے نیچے پناہ لے سکیں، در حالانکہ تمام مذاہب میں قبور کی زیارت مستحب میں سے ہے، اور دوسرے لحاظ سے بزرگوں کی قبر کا انہدام اور تخریب خود بزرگوں کی توہین شمار ہوتا ہے۔ یہاں اکابرین اہل بیت علیہ السلام میں 4 شخصیتیں مدفون ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ سعودی حکومت جنت البقیع کی تعمیر نو کی اجازت دے۔ ملک فیصل نے ان باتوں سے اتفاق کر لیا اور حکم صادر کر دیا کہ بقیع کا دروازہ زائرین پر کھول دیا جائے، لیکن بقیع کی نوسازی کے حوالے سے وہ شہید حسن شیرازی سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ وہابیت کے علماء کو منا لیں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو میں بھی بقیع کی نوسازی کی اجازت دے دوں گا۔ اسی وقت سے بقیع کے دروازے زائرین کے لیے کھول دیے گئے۔ سید حسن شیرازی کی اس کامیابی پر آیت اللہ العظمی سید محمد رضا گل پائیگانی نے ان کے لیے مبارکباد بھیج دی، لیکن افسوس کہ سید حسن شیرازی کی شہادت کے بعد کچھ حاسدوں کی اس معاملے میں دخالت کی وجہ سے بقیع کی تعمیر نو نہیں ہو سکی۔ شہید سید حسن شیرازی نے کئی مرتبہ مصر کا سفر کیا، انہوں نے نزدیک سے اس ملک کی وضعیت اور جامعۃ الازہر کا ملاحظہ کیا۔ آپ نے چند مرتبہ شیخ محمود شلتوت جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر ایک شخص چاہے تو فقہ جعفریہ کے مطابق دینی اعمال کو انجام دے سکتا ہے سے ملاقات فرمائی اور ان کے ساتھ تشیع کی تعریف میں کئی مفصل مباحثات انجام دیے، جس کی بنا پر شیخ محمود شلتوت نے وعدہ کیا کہ وہ مذہب شیعہ کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے مزید فتوے صادر کریں گے۔ مصر سفر کے دوران حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر کے سالار حضرت مالک اشتر نخعی رضوان اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کی نوسازی کے لیے نہایت کوشش کی۔ لبنان بھی ان ممالک میں سے ہے کہ جن میں سید حسن نے اجتماعی اور ثقافتی کام انجام دیے۔ اس ملک کی کچھ خاص خصوصیات تھیں کہ جو اپنے آپ میں اہمیت کی حامل تھیں۔ وہاں کی خصوصیات میں سے کچھ گھروں کی دینی اور ضد دینی سرگرمیاں کہ جن کو آزادی کے ساتھ شہر بیروت میں انجام دیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں اس ملک میں ضروری تھی۔ اس سفر کے دوران انہوں نے وہاں 2 علمی اور ثقافتی مرکز کی بنیاد رکھی۔ لبنان میں سکونت کے دوران نہ صرف یہ کہ انہوں نے مقابلہ کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا یہ عمل دنیا کی بڑی طاغوتی قوتوں کے لیے لڑنے کا اعلان تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے چاروں طرف سے جہاد شروع کر دیا تھا۔ سید حسن شیرازی نے لبنان میں 2 علمی اور ثقافتی مرکز جمعیت العلماء کے نام سے تعمیر کرائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک مدرسہ الامام المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے بھی تعمیر کرایا، جو ان کے عظیم کارناموں کی فہرست میں ایک اور کارنامہ تھا۔ آخر کار روز جمعہ 16 جمادی الثانی سن 1400 ہجری جب آیت اللہ شہید سید حسن حسینی شیرازی کی عمر مبارک 46 برس کی تھی، بیروت کے ایک ہوٹل میں انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی۔ اس دن شہید آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کے لیے مدرسہ الامام المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں مجلس ترحیم اور ختم قرآن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ مجلس میں شرکت کی غرض سے شہید سید حسن ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل سے باہر نکلے۔ اسی دوران حکومت بعض کے اہلکاروں نے ٹیکسی کو پہلے سے ہی محاصرہ کر کے اچانک ٹیکسی پر فائرنگ شروع کر دی۔
ان میں سے کچھ گولیاں سید حسن شیرازی کے سر پر لگیں، جس کی وجہ سے خون آپ کے چہرے پہ جاری ہوا اور صدائے ذوالجلال پر لبیک کہتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ جب آپ کا جنازہ قم المقدسہ پہنچا تو استقبال کے لیے شیعوں کا جمع غفیر پہلے سے ہی سڑکوں پر موجود تھا اور دشمن کے اس بزدلانہ حملے کی مذمت کر رہا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مؤمنین اور طلاب علوم نے شہید کے جنازے میں شرکت کی اور برابر جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ جنازہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا۔ علماء اعظام اور طلاب کرام کی موجودگی میں آیت اللہ العظمیٰ سید مرشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہید سید حسن شیرازی کی جسد اطہر پر نماز جنازہ پڑھی اور جوار حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بیروت میں آپ کی مظلومانہ شہادت کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، جس نے پوری جہان تشیع کو غم اور اندوہ میں ڈال دیا اور اسلامی ممالک میں ہر طرف سے آپ کے بھائیوں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی کے لیے ٹیلی فونز اور تعزیت ناموں کا آنا شروع ہوا۔ غیر قابل تحدیده. هر قدر انسان کشش بده به این نیرو قابل از برای کشش هست. ما که خودمون را کوچک فرق میکنیم واقعا هم کوچک میشیم. من فکر میکنم شماهایی که اینجا هستید هر کدومتون میتونید یک افقی را روشن کنید. پس بنابراین افراد نباید خودشون را کوچک و محدود بشمارن. افراد بزرگن، طموح خودشون را نباید پایین بیارن، نیروهای خودشون را نباید ناچیز بدونن، خودشون را نباید کم و کوچک بشمارن. بسیار خواهند بزرگ شد و بسیار خواهند کارهای بزرگ کرد. از برای همگی از خداوند متعال خیر دارین را خواهانیم به جاه محمد و آله الطاهرین.